لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد وإن تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. معزز سامعین، حاضرین کرام، اللہ رب العزت کا بڑا فضل و کرم اور اس کا احسان رحیم ہوگا کہ اس نے ہم سب کو بابرکت دن میں قریب رہے نماز جمعہ کے لیے آنے کی توفیق عطا فرمائے. دعا کریں اللہ رب العزت ہم سب کو بند وقتہ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. قرآن کریم کی ایک آیت اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پڑھا گیا ہے. اسی آیت و حدیث کی روشنی میں چند باتیں عرض کروں گا. دعا کریں اللہ رب العزت ہمیں صحیح بات کرنے کی، پھر ہم دونوں کو سمجھ کی، پھر عمل کی توفیق عطا فرمائے. یوں تو اللہ رب العزت کا ہم پہ اتنا بڑا احسان ہے اور اتنی ساری نعمتیں ہر آن ہر گھڑی ہم پہ ہو رہی ہیں کہ ہم اگر ان کو شمار کرنا چاہیں تو ہمارے بس سے باہر ہے. اور اسی کو قرآن کریم نے اعلان کیا: وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو تم گن نہیں سکتے، کیونکہ وہ شمار سے بالا تر ہے. سب سے پہلی نعمت اللہ رب العزت کی ہم اور آپ پر یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اپنی ساری مخلوقات، کم و بیش 18,000 مخلوقات ہے جس کو اللہ رب العزت نے پیدا فرمایا ہے، ان ساری مخلوقات میں چاہے وہ بحری مخلوق ہو، خشکی مخلوق ہو، آسمانی مخلوق ہو، ہر مخلوق میں اللہ رب العزت نے سب سے بہتر اشرف المخلوقات ہمیں اور آپ کو بنایا. یہ سب سے پہلا اس کا انعام ہے. اور اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو جبلت اور فطرت کے حساب سے بھی اور صورت و شکل کے حساب سے بھی ہر چیز سے بہتر بنایا. ہمیں جو شکل و صورت دی گئی ہے یہ سب مخلوق میں ممتاز اور سب سے بہتر ہے. اور یہ بات بھی قرآن کریم سے سمجھ میں آتی ہے. سورہ تین کے اندر اللہ رب العزت فرماتا ہے: وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَطُورِ سِينِينَ وَهَٰذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ. 4 قسمیں کھائی ہیں اللہ رب العزت نے. تین کی قسم کھائی، زیتون کی قسم کھائی اور شہر مبارک کی قسم کھائی، طور سینین کی قسم کھائی. یہ 4 قسمیں کھائی ہیں. والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین. اللہ رب العزت کو اپنی مخلوقات میں جس چیز کی عظمت اور شان کو دوبارہ کرنا مقصود ہوتا ہے باری تعالیٰ اس کی قسم کھا لیتے ہیں. لیکن ہمیں اور آپ کو یہ مسئلہ یہاں اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ ہم میں سے بہت سے لوگ کسی بات کو ثابت کرنے کے لیے غیر اللہ کی قسم کھا بیٹھتے. جیسے کبھی قسم کھاتے ہیں ایمان کی، کبھی قسم کھاتے ہیں باپ کی، کبھی کسی اور کی قسم کھاتے ہیں. کوئی بھی قسم جائز نہیں ہے. کبھی ضرورت پڑ جائے، بدل جائے مجبوری، تو اس وقت صرف اللہ کی قسم کھائی جا سکتی ہے. بلکہ علماء نے لکھا ہے کہ غیر اللہ کی قسم کھانا شرک کے قریب قریب ہے، بہت بڑا گناہ ہے. اس لیے بندے کو یہ حق نہیں ہے کہ اللہ کے غیر کی قسم کھاوے. لیکن اللہ رب العزت اپنی مخلوقات میں سے جس کی بھی قسم کھاتا ہے وہ جائز ہے اور اس کی
عظمت شان بڑھ جاتی ہے تو اللہ رب العزت نے یہاں 4 چیزوں کی قسم کھائی، انجیر کی، زیتون کی، طور سینین کی اور شہر مبارک مکہ المکرمہ کی۔ پھر اللہ رب العزت نے ایک بات فرمائی، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، کہ ہم نے انسان کو سب سے بہترین سانچے میں ڈالا۔ اللہ رب العزت اگر بغیر قسم بھی فرما دیتے جب بھی بات وہی ہوتی، لیکن جب اللہ رب العزت ایک بات کو 4 مرتبہ قسم کھا کر فرما رہا ہے، اب ظاہر سی بات ہے اس کے اندر کتنی تاکید اور کتنا زور پیدا ہو گیا۔ اور پھر آگے اللہ رب العزت نے جو فرمایا ہے، جس چیز کی قسم کھا کر فرمایا، وہ کیا فرمایا کہ ہم نے انسان کو سب سے بہترین صورت میں، بہترین شکل میں پیدا فرمایا۔ اسی پر ایک واقعہ آپ کو بتلا دوں۔ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مفتی اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب تفسیر قرآن معارف القرآن کے اندر لکھا ہے کہ عیسیٰ بن موسیٰ ہاشمی خلیفہ ابو جعفر منصور جو امیر المومنین تھا، خلیفۃ المسلمین تھا، اس کا بڑا قریبی اور نزدیکی تھا۔ اور ایک مرتبہ عیسیٰ بن موسیٰ ہاشمی چاندنی رات تھی اور اپنی بیگم کے ساتھ، اپنی جوزہ محترمہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اور گپ شپ کر رہے تھے، ہنسی مذاق چل رہی تھی۔ اتنے میں ایک مرتبہ وہ چاند کے حسن پہ نظر ڈالا اور ایک مرتبہ اپنی بیوی کے حسن پہ نظر ڈالا، اور جذبہ محبت میں بے قرار ہو کر اس نے یہ بات کہہ دی، انتی طالق ثلاثا ان لم تکن احسن من القمر، کہ تجھ کو 3 طلاق اگر تو چاند سے زیادہ حسین نہیں۔ فرد محبت میں زبان سے بات تو نکل گئی، ان کو یقین تھا کہ میری بیوی کا حسن چاند کا حسن بے فائق ہے، مگر وہ خاتون بڑی نیک تھی، سمجھدار تھی۔ اس نے پردہ کر اور کہا کہ ہمیں اب آپ کو دیکھنا یا آپ کا مجھے دیکھنا حرام ہو گیا، اس لیے کہ طلاق واقع ہو گئی، اور آپ نے 1 طلاق نہیں دی بلکہ 3 طلاق دی، اور 3 طلاق کے بعد نکاح بالکل ختم ہو جاتا ہے، اس لیے میرا اور آپ سے کا کوئی رشتہ باقی نہیں رہا۔ اب یہ تو بہت پریشان ہوئے، صبح کو خلیفہ کے دربار میں حاضر ہوتے ہیں، بہت مغموم تھے، چہرے پہ مایوسی چھائی ہوئی تھی۔ ایک حسین بیوی، وفادار بیوی ہاتھ سے نکل گئی۔ خلیفہ منصور نے پوچھا کہ آخر ماجرا کیا ہے، تم غمگین ہو، پریشان حال لگتے ہو؟ انہوں نے سارا واقعہ بتایا۔ خلیفہ منصور نے علماء کی ایک کمیٹی بلائی، اپنے دربار کے اندر چیدہ علماء کو جمع کیا اور ان کے سامنے یہ مسئلہ رکھا کہ ایسا واقعہ پیش آ گیا ہے، اب آپ حضرات فتویٰ دیجیے، طلاق واقع ہوا یا نہیں؟ سارے علماء اس مسئلے میں ایک زبان یہ بات کہہ رہے تھے کہ طلاق واقع ہو گئی، اس لیے کہاں چاند کا حسن، چاند کی روشنی پورے عالم کو منور کیے ہوا ہے، اور کہاں ایک خاتون کا حسن جو ایک گھر کو بھی منور نہیں کر سکتا، طلاق واقع ہو۔ ایک مولانا صاحب اس میں تھے، چپ چاپ بیٹھے ہوئے تھے، کچھ نہیں بول رہے۔ بادشاہ سلامت نے، امیر المومنین نے، خلیفۃ المسلمین نے ان سے پوچھا کہ سب لوگ اپنی رائے دے چکے ہیں، آپ کچھ نہیں بول رہے ہیں، آپ بھی تو کچھ بولیے۔ وہ بیچارے مسکرائے اور کہا کہ مجھ سے آپ پوچھ رہے ہیں تو میں یہ فتویٰ دیتا ہوں کہ طلاق واقع نہیں ہوئی۔ علماء کی مجلس تھی، علماء نے پوچھا دلیل، کیا کہ قرآن کریم ہے، حدیث بھی نہیں، قرآن کریم کی آیت دلیل ہے، کیا کون سی آیت ہے؟ تو اسی آیت کو پڑھ کے سنایا، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ قرآن کریم یہ کہتا ہے کہ ہم نے انسان کو ساری مخلوقات میں سب سے بہتر شکل و صورت میں پیدا فرمایا ہے۔ ظاہر سی بات ہے
انسان کا حسن کو 4 دن سے دیکھا ہے. سب علماء نے متفقہ طور پر فیصلہ دے دیا کہ طلاق واقع نہیں ہوگی. مجھے بتلانا اس واقعہ سے یہ ہے کہ ہمیں اور آپ پہ سب سے بڑا احسان رب کریم کا یہ ہوا کہ اس نے ساری مخلوقات میں چھانٹ کر ہمیں پیدا اور سب سے بہترین صورت عطا کی. اس لیے علامہ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم ہیں، وہ کہتے ہیں کہ انسان کو اللہ رب العزت نے فطرت کے اعتبار سے بھی، جبلت کے اعتبار سے بھی اور ظاہری شکل و صورت کے اعتبار سے بھی سب سے بہتر اور ممتاز بنایا ہے. اس لیے کہ انسان عادل بھی ہے، انسان سمیع بھی ہے یعنی سننے والا بھی ہے، بصیر بھی ہے یعنی دیکھنے والا بھی ہے. ظاہر سی بات ہے یہ اوصاف کسی اور مخلوق میں نہیں پائے جاتے. اور اللہ رب العزت نے حدیث پاک کے اندر آیا ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ خلق آدم علی صورتہ، کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو اپنی صورت پہ پیدا فرمایا. ظاہر سی بات ہے اللہ رب العزت کی کوئی صورت اور شکل تو ہے نہیں. اللہ رب العزت کی ذات تو صورت اور شکل سے جسم و جسم سے ممتاز ہے. مگر اس حدیث کا مطلب کیا ہے؟ اس حدیث کا مطلب یہی ہو سکتا ہے کہ بعض اوصاف اللہ رب العزت نے انسان کو ایسے دیے ہیں جو اللہ رب العزت کے اوصاف سے مماثل یا مشابہ ہے. اس اعتبار سے انسان اوصاف کے اعتبار سے بھی، سیرت و صورت کے اعتبار سے بھی یہ اور مخلوقات پہ فوقیت رکھتا ہے. جب اللہ رب العزت نے ہمارا سانچہ، ہمارا ڈھانچہ، ہماری سیرت و صورت سب سے بہترین اور ممتاز بنایا، پھر اللہ رب العزت نے دوبارہ کرم یہ فرمایا کہ دنیا کے اندر نہ جانے کتنے انسان تھے، کوئی عیسائی، کوئی مجوسی، کوئی یہودی، کوئی نصارہ، کوئی مشرک، کوئی ہنود، نہ جانے کتنی مخلوقات اور کتنے انسانوں میں گمراہ اور کن کن مذاہب کی پیروی کرنے والے تھے اور کن کن خداؤں اور دیوتاؤں کی طرف جانے والے اور اپنے سر اور ماتھے کو جھکانے والے تھے. مگر اس اللہ رب العزت کا بہت بڑا کرم ہوا، بہت بڑا کرم ہوا کہ اس نے اپنی توحید اور اپنے حبیب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور ہمیں صاحب ایمان بنایا کہ آج ہم کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں اور اپنے مسلمان ہونے کا فخر کرتے ہیں. یہ اللہ رب العزت کا دوسرا بڑا کرم ہوا. جب اللہ رب العزت نے ہمیں کرم در کرم فرمایا، کرم در کرم فرمایا، تو ہمارا کیا فرض بنتا ہے، ہمارے لیے کیا ضروری ہوتا ہے؟ قرآن کریم اس کو بھی کہتا ہے وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. یہ سن لو، تمہارے رب کا اعلان ہے، تمہارا رب پکار کے کہہ رہا ہے اگر تم نے نعمتوں کی شکریہ ادا کیا، اللہ رب العزت نے جن جن نعمتوں سے تم کو نوازا ہے، اگر تم نے اس کی قدردانی کی، اس کا شکریہ ادا کیا، تو میں تم کو بڑھا دوں گا، مزید نعمتوں سے نوازتا رہوں گا. وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اگر تم نے ناشکری کی تو سن لو إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، میرا عذاب بڑا سخت. اس آیت کریمہ میں ہمیں اور آپ کو اس بات کی طرف متوجہ کیا ہے کہ ہم اور آپ اللہ کی نعمتوں کا شکریہ ہے. اگر اللہ رب العزت نے ہمیں مال دیا ہے تو مال کا شکر کیا ہے؟ مال کا شکریہ یہ ہے کہ حلال ذرائع سے حاصل کریں اور حلال جگہ پہ خرچ کریں. اور اگر مال اللہ رب العزت نے دیا ہے تو اس مال کا غلط استعمال نہ کریں، اس مال کو شراب نوشی میں ضائع نہ کریں، اس مال کو ناچ گانے میں صرف نہ کریں، اس مال کو غلط اقدامات کے طور پر استعمال نہ کریں، اس مال کے کبر و غرور کے اندر اللہ کی وحدانیت کو اور اللہ کی قدرت کو بھول نہ جائیں. ہاں، اگر تم اس کا شکریہ ادا کرتے رہو گے اور صحیح جگہ پہ اس کا استعمال کرتے رہو گے. اگر اللہ نے جوانی دی ہے، یہ جوانی بھی اللہ کی نعمت ہے، اگر اس جوانی کا صحیح استعمال کرتے رہیں گے، اس جوانی کو اللہ کی عبادت میں لگاتے رہیں گے، اس جوانی کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے رہیں گے، اس جوانی کا استعمال صحیح طور پر کرتے رہیں گے، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. تو اللہ تعالیٰ تعدل اس جوانی کو باقی رکھے گا اور اس جوانی میں برکت دے گا. لیکن اگر ہم اس جوانی کا غلط استعمال کریں، اس مال کا غلط استعمال کریں، اگر اللہ رب العزت نے ہمیں طاقت دی ہے، قوی بنایا ہے،
توانا بنایا ہے، اس کا بھی استعمال صحیح طریقے پر کریں کہ کمزور کی مدد کریں، ظالم کے ظلم کو روکیں، ضعیف اور ناتواں پہ بیجا ظلم نہ کریں۔ اگر اس نعمت کا ہم نے صحیح استعمال کیا، انشاءاللہ اللہ رب العزت ہماری طاقت کو اور بڑھا دے گا، اور اگر ہم اپنی طاقت کے غرور اور گھمنڈ کے اندر ہم کسی پہ ظلم کریں گے اور مظلوم کی داد رسی نہیں کریں گے، طاقت ہونے کے باوجود ضعیف اور کمزوری کی مدد نہیں کریں گے، تو اللہ رب العزت اس دنیا کے اندر اس طاقت اس پر بھی قدرت رکھتا ہے کہ ہماری اس طاقت کے اندر گل لگا دے، دیمک لگ جائے۔ اسی لیے دھمکی بھی دی اللہ رب العزت نے، مگر علماء نے مفسرین نے بڑا ایک نقطہ یہاں بیان کیا ہے کہ اللہ رب العزت نے یہ تو فرما دیا کہ وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، کہ اگر تم شکر ادا کرو گے تو لَأَزِيدَنَّكُمْ۔ علماء جانتے ہیں کہ اس کے اندر بڑی تاکید ہے، لام بھی تاکید کا، نون ثقیلہ بھی تاکید کا، کہ میں تو ضرور تجھ کو بڑھا دوں گا، شکر کرنے پر تمہارے پاس جو نعمتیں ہیں اس نعمتوں کو میں دوگنا کر دوں گا۔ اور اللہ رب العزت نے یہ فرمایا وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اگر تم نے ناشکری کی تو اللہ رب العزت تاکید نہیں کر رہا ہے کہ میں تم کو ضرور عذاب دوں گا، نہیں، تم کو میں ضرور تکلیف دوں گا، نہیں، اللہ فرما رہا ہے میرا عذاب تو بہت سخت ہے، لیکن اگر تم معافی مانگو تو معافی کرو، کوئی ضروری نہیں کہ میں تم کو عذاب دوں، تم کو تکلیف بھی دوں، اگر تم چاہو معافی اس سے تو میں معاف بھی کر دوں گا۔ اس لیے میرے بھائی، اگر ہم سے کمی اور کوتاہی ماضی میں ہوئی ہے تو توبہ کریں اور آئندہ نہ کرنے کا حاصل کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ کی بوجھ کے توفیق عطا کرے۔ اگر ہم اللہ کی نعمتوں کا یوں شکریہ ادا کرتے رہیں اور اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہیں، کہتے رہیں کہ اے اللہ تو اس دنیا کے اندر حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی بڑی ساری دولت سے نوازا، بڑی طاقت و قدرت دی تھی، ہواؤں پہ حکومت دی تھی، پرندوں پہ حکومت دی تھی، جناتوں پہ حکومت دی تھی، مگر وہ حکومت کے نشے میں اکڑے نہیں، تیری اطاعت کرتے رہے اور تیرے سامنے سجدہ شکر بجا لاتے رہے اور تیری نعمتوں کی شکریہ ادا کرتے رہے۔ حضرت عثمان غنی کو بھی تم نے دولت سے نوازا تھا، انہوں نے بھی تیری نعمتوں کا شکریہ ادا کیا اور تم نے جو نعمت دی تھی اس نعمت کا صحیح استعمال فرمایا، اور بہت سارے تیرے نیک بندے ہیں جو نعمت کا صحیح استعمال کیا۔ ایک واقعہ میں ابھی آپ کو تازہ واقعہ، کوئی دور زمانے کا نہیں، بالکل حال زمانے کا ایک واقعہ میں آپ کو پیش کر کے اور انشاءاللہ آپ کا وقت زیادہ نہیں لوں گا۔ ایک واقعہ نیٹ پہ آیا ہے، ابھی فی الحال آیا ہے۔ ایک صاحب ہیں گجرات کے، بڑے رئیس ہیں، انہوں نے اپنا ویڈیو بیان جاری کیا ہے کہ میں ایک مرتبہ اپنی مسجد میں نماز پڑھنے جا رہا تھا اور میں نے دیکھا کہ ایک صاحب اگلی صف میں ہیں اور وہ مجھے دیکھنے کے بعد کنارے سے نکل کر کے جلدی سے مسجد سے نکل گئے۔ میں نے دیکھا کہ میرا وہ آدمی ہے وہ جس نے مجھ سے 1,00,000 روپے بطور قرض لیا تھا، قرض حسن کے طور پر، اور وہ وعدہ جو کیا تھا لوٹانے کا اس وعدہ پہ وہ دے نہیں سکا ہے۔ اس بنیاد پر مجھ سے ڈر کرتے کہیں جو ہے قرضدار میرا، قرض خواہ میرا مجھ سے مطالبہ نہ کر دے، اس بنیاد پہ شاید میرے ڈر سے پہلے صف میں آیا تھا، پہلے صف کو چھوڑ کر مسجد سے باہر چلا گیا ہے، پتہ اس نے نماز بھی پڑھی ہے یا نہیں پڑھی ہے، پتہ نہیں میرے خوف کی بنیاد پر اللہ کے دربار سے نکل گیا تو اللہ رب العزت میری گرفت فرمائے گا، قیامت کے دن یا میرا کیا بنے گا۔ میں نماز تو پڑھ لیا، نماز پڑھنے کے بعد میں گھر گیا، رات بھر مجھ کو چین نہیں آئی، میں سوچتا رہا یا اللہ اگر وہ 1,00,000 روپیہ میرا نہیں دیے ہوتا تو بیچارہ نماز کو چھوڑ کر مسجد سے نہیں نکلتا، تیرا فرض ادا کرتا، تیرے حق کو ادا کرتا، اور آج میری وجہ سے وہ مسجد سے نکل گیا۔ مجھے رات بھر چین نہیں ملا، میں کروٹ بدل کے پریشان ہو گیا۔ میرے دل نے فیصلہ کیا کہ میں کیوں نہ اس مغروض کے قرض کو معاف کر دوں۔ پھر میں نے سوچا کہ نہ جانے اس طریقے پر کتنے لوگ ہوں گے جو میرا قرض لے رکھے ہوں گے، اس لیے میں نے سارے قرض کا حساب لگایا۔ جب انہوں نے حساب لگایا تو 3,88,00,000 روپیہ بنا۔ کتنا بنتا ہے؟ کتنا بنتا ہے میرے بھائی؟ 3,88,00,000 روپیہ کتنا بنتا ہے؟ کتنا بنتا ہے میرے بھائی؟ 3,88,00,000 روپیہ۔ اس نے باضابطہ ویڈیو بیان جاری کیا کہ بھروچ میں جو لوگ میرا قرض لے رکھا ہو
सूरत में जो मेरा कर्ज ले रखा हो, कई शहरों का नाम उसने गिनाया और कहा कि जितने कर्जदार थे मेरे, जिन्होंने भी मुझे मेरा कर्ज ले रखा था, जिसका मजमूई रकम बनता है 3,88,00,000 रुपए, मैं सबको माफ करता हूँ। आप बजाय देख रहे इसने माफी करके बड़ा घाटे का सौदा किया? नहीं नहीं, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कहा दुनिया के अंदर कितने करोड़ से सौदा। मेरा भाई, ये आज भी ऐसे बंदे अल्लाह के हैं, तो अगर हम नेमतों का शुक्रिया अदा करेंगे तो अल्लाह देगा, और अगर नाफरमानी करेंगे तो सुन लीजिए, फिरौन को भी दौलत से अल्लाह नवाजा था, हुकूमत दी थी, सल्तनत दिया था, मगर जब फिरौन खुदाई का दावा कर बैठा, फिरौन अपने गुरूर और तकब्बुर के अंदर पड़ गया और अपनी कौम से कहा कि मुझे ही खुदा समझो, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फिर उसी फिरौन के दरबार में मूसा को पाल कर दिखाया और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से उसको दरिया के अंदर गर्क करा कर अपनी कुदरत को मुजाहरा किया। तो ऐसा हुआ है। अबू जहल को देखिए, अबू जहल ने गुरूर में मुब्तला होकर जब अपनी अनानियत का मुजाहरा किया तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दो बच्चे मुआज़ और मुअव्वज़ के जरिए उसको दर्दनाक तरीके पर जहन्नम रसा। मेरे भाई, अल्लाह की बड़ी अजीब है, इसलिए मेरे भाई हम सब अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें और आपको सही सिर चलने की तौफीक फरमाए और सिरात मुस्तकीम पे चलने की तौफीक फरमाए।